ضلع شاہ اس کے بارے میں کچھ نئی انفارمیشن سامنے آئی ہے. یہ ایک سٹوری کو بالکل ایک نیا رخ دے رہا ہے. 2 لوگ اس کی باڈی لے کر آئے تھے ہاسپٹل میں، ٹریس کر کے ان کو حراست میں لیا. پاکستان کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی، پاکستان کا نام بدنام ہوا پوری دنیا کے اندر. پیمرا نے جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی لگا دی ہے. عمران خان صاحب نے خطاب کیا، یہ خطاب بھی چینلز کے اوپر لائیو نہیں دکھایا گیا. مریم نواز صاحبہ کو ہر چینل کے اوپر جو ہے کٹ کیا گیا. کل عمران خان نے بیان دیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پارٹی کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا. یہ پرویز لائی صاحب کے لیے بیان تھا. ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، نیا ٹرن، ایک نئی خبر، نئی انفارمیشن آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے ضلع شاہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نئی انفارمیشن سامنے آئی ہے. انفارمیشن کس حد تک ویلڈ ہے یا نہیں، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ ایک سٹوری کو بالکل ایک نیا رخ دے رہا ہے. تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. لیکن ایک دوسری سٹوری جو کہ فیک سٹوری تھی، جعلی سٹوری تھی، جعلی خبر تھی، سب سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. اور وہ جعلی خبر تھی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی، سینئر اینکر پرسن. ہم نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا اور ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی جعلی خبر تھی. اس جعلی خبر کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی، پاکستان کا نام بدنام ہوا پوری دنیا کے اندر. انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت زہر اگلا صرف اس بنیاد کے اوپر. اور وہ معاملہ تھا کہ جی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام کے اندر جو چھکا مارا تھا کہ جی پاکستان نے جو امداد ترکی کے سیلاب زدگان کے لیے بھیجی تھی، یہ وہی امداد تھی جو ترکی نے پاکستان کو بھیجی ہوئی تھی. تو اٹ واز کوائٹ امبیرسنگ جس طریقے سے انہوں نے پوری خبر کو جو ہے وہ پورٹرے کیا تھا. تو اس ساری چیز کے بعد اب پیمرا نے جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی لگا دی ہے. اور 16 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور 10 مارچ کو جا کے جو ہے ان کو سزا اس سلسلے میں سنائی گئی ہے. اور ان کو 20 فروری کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا تھا پیمرا کی جانب سے اور باقاعدہ جو ہے وہ ذاتی سنوائی کا موقع بھی ان کو دیا گیا تھا. ان تمام قوانین کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے 10 مارچ یعنی 10 مارچ جمعے کے دن سے جو ہے اب 2 ہفتے کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود کے اوپر پابندی لگ گئی ہے 2 ہفتے کی. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگی ہو. اس سے پہلے بھی انہوں نے قصور کے حوالے سے جو ایک بچی تھی زینب اور اس کے ساتھ وہ جو ہولناک ایک واقعہ ہوا تھا جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا قتل کیا گیا تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس حوالے سے بھی ایک جعلی خبر دی تھی اور اس وقت بھی ان کے اوپر ایک پابندی لگی تھی. ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے اس سے پہلے جیل بھی جا چکے ہیں اور اس وقت جب یہ ان کے اوپر یہ پابندی لگی ہے تو ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں. اور یہ ایک اور معاملہ ہے، وہ بھی ایک جعلی خبر کے متعلق ہے. وہ بھی سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے متعلق ایک جعلی خبر انہوں نے دی تھی جس کی بنیاد جس کا آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے کراچی کے اندر، کراچی کی عدالت میں، جہاں یہ پیش نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے. تو یہ ان کا برائٹ کریئر ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا، یہ بھرا پڑا ہے. مطلب وہ 35 پنکچر، بہت سی ایسی سٹوریز ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کی. یہ میں چند صرف سٹوریز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. تو کنسپیریسی تھیوریز بنانے کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود کا کوئی ثانی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ ہماری انڈسٹری کے اندر. تو یہ بھی ایک پاکستان کی اب جو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ انہوں نے کروائی ہے یہ اس کی سزا ہے. ویسے تو میرے پاس اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ کس اینکر کی کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال میں ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے نا وہ پھر بھی خوش قسمت ہیں. میں یہی کہوں گا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ بڑی ہی چھوٹی سزا ہے، یہ بہت چھوٹی سزا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے صرف ان کو آفر کیا گیا. 2 ہفتے از نتھنگ. نہ 2 ہفتے میں ان کی تنخواہ کٹے گی، نہ 2 ہفتے سے ان کو کوئی زیادہ نقصان ہوگا. 2 ہفتے کے بعد یہ دوبارہ ماشاءاللہ اسی طرح براجمان ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جس چینل سے تعلق رکھتے ہیں اس چینل میں بڑی ان کی سینئر پوزیشن ہے وہاں پہ، بہت سینئر، مطلب ہی از دا ہیڈ آف دا چینل، ان کی یہ پوزیشن ہے وہاں پہ. تو ہیڈ آف دا چینل جو ہے وہ جب اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو آپ ذرا شرمندگی اور امبیرسمنٹ دیکھیے کہ جو نیچے سارا سٹاف کام کرتا ہوگا وہ کیا فیل کرتا ہوگا کہ یار کس قسم کا بندہ جو ہے وہ ہمارے چینل کو ہیڈ کر رہا ہے. تو بہرحال ایک یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جھوٹی خبر جہاں پہ جھوٹی خبریں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بیسکلی راولپنڈی پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کو پروپیگنڈا کرنے سے قبل جو ہے وہ حقائق جاننے کا مشورہ دیا گیا ہے. یہ بیسکلی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہے عرفان، اور اس نے ایک تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی اور تصویر پوسٹ کر کے، یہ بڑا مطلب جانا مانا پی ٹی آئی کا ورکر ہے،
تو اس نے تصویر ایک پوسٹ کی اور تصویر پوسٹ کر کے ٹویٹ کی, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از آکیوپائڈ پاکستان. اس نے پاکستان کا لفظ کہا, آکیوپائڈ پاکستان. دیز آر ورکرز آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان پی ٹی آئی بینگ ٹریٹڈ لائک ٹیررسٹ بائی اٹس اون پولیس. اور اس کے بعد اس نے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کو اس نے ٹیگ کیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ٹیگ کیا, ہیومن رائٹس واچ کو اس نے ٹیگ کیا, یونائٹڈ نیشنز کو اس نے اس ٹویٹ کے اندر ٹیگ کیا پاکستان کے بارے میں بتانے کے لیے جی پاکستان میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو راولپنڈی پولیس نے جو ہے اس کے بعد وہی تصویر لگا کے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ آپ غلط بتا رہے ہیں, آپ ٹوسٹ کر رہے ہیں فیکٹس کو. یہ جو تصویر اس نے جو پوسٹ کی ہوئی ہے یہ پرانی تصویر تھی, اور یہ بیسکلی لینڈ گریبنگ یعنی کہ قبضہ مافیا اور جو اللیگل غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا ایک گروہ تھا, یہ بیسکلی ان کو سرچ آپریشن میں پکڑا گیا تھا. یہ بہت پرانی جو ہے وہ تصویر تھی. اس نے اس کو تصویر کو ٹوسٹ کر کے جو ہے یہ اس نے, مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے, مجھے یہ ہوتا ہے آپ ویسے 100 دفعہ آپ موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کریں, جو مرضی کریں, لیکن براہ مہربانی پاکستان کی عزت کا خیال رکھیں. ویسے تو فرینکلی اسپیکنگ ہماری حکومت بھی جو جس قسم کے کام کرتی ہے وہ کوئی پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہی ہوتی. مطلب جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, میں بالکل اس کو میں کنڈیم بھی کر چکا ہوں اپنے ویلاگس کے اندر, لیکن بی فیکچوئل. جعلی تصویریں پوسٹ کر کے اور یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کر کے یا ہیومن رائٹس واچ کو ٹیگ کر کے جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی مت کیجیے براہ مہربانی. تو یہ ایک اور امبیرسمنٹ ہے, ظاہری بات ہے جعلی خبریں پھیلانے کے حوالے سے تو ماسٹر ہیں نا ساڑھے لونڈے لپاڑے جنہیں رکھے ہیں انہوں نے, ماسٹر ہے. اب آ جائیے اس معاملے کے اوپر. یہ جو ذلے شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا, اس کے حوالے سے 2 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو ذلے شاہ ہے اس کے جو فادر ہیں, جو والد صاحب ہیں, وہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے. اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی شاید ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے یا ان کو زور زبردستی ان کے ساتھ کی جائے گی, اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ چینج کروانے کے لیے جو ہے ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو وہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے. بعد میں ان کی ایکچولی ویڈیوز آ گئیں, انہوں نے 1-2 چینلوں سے گفتگو بھی کی اور گفتگو کر کے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار جو ہے نہ تو وزیر اعلیٰ, نہ پولیس, نہ کسی اور کے اوپر لگا رہا ہوں, کیونکہ اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوا ہے, تو میں بغیر دیکھے جو ہے کسی کے اوپر میں الزام نہیں لگانا چاہتا. یہ ایک ایسا وقت تھا جب اس شخص کی جان چلی گئی, تو میں کسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگانا چاہ رہا. اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے والد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے. اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے, انیشل جو اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس لڑکے کی, اس کے اندر جو ہے وہ اس کے جسموں کے اوپر زخم ہیں, اچھے خاصے زخم ہیں اس کے اوپر, مطلب لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. یہ اس رپورٹ کے اندر یہ بات آتی ہے. لیکن اب اس کے اوپر ایک دوسری تھیوری جو فلوٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایکچولی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب 2 لوگ جنہوں نے اس کی باڈی لے کر آئے تھے ہاسپٹل میں, وہ ان کو ٹریس کیا جا رہا تھا. دن بھر میری اطلاع کے مطابق پولیس نے جو ہے CCTV کیمراز اور یہ جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں اس کے ذریعے جو ہے ان 2 لوگوں کو ٹریس کیا, ٹریس کر کے ان کو حراست میں لیا. اور جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ایکسیڈنٹ والی تھیوری جو ہے نا وہ بھی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب وہ انڈر پریشر کر رہے ہیں, کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے پریشر ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا, اس بات کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے, یا یہی حقیقت ہے, وی ڈونٹ نو فرینکلی اسپیکنگ. میں اس کے اوپر کوئی ابھی اپنا میں موقف نہیں دینا چاہتا, کیونکہ ایک جان گئی ہے اور اس جان کے اوپر جو ہے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ایک سائڈ کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے, دوسری سائڈ کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی ہمارا ورکر تھا, اس کو زد و کوب کیا گیا, اس پہ تشدد کیا گیا, پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہوا تھا, اریسٹ کرنے کے بعد اس کی لاش آئی ہے. جبکہ حکومت کا یا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں تشدد نہیں ہوا تھا, یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی سے بات بتا دوں کہ اس چیز کو لے کے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ حکومت, نگراں حکومت, پولیس, ان کو سویرلی کرٹیسائز کیا ہے, ان کو نشانہ بنایا ہے. اور اگر یہ واقعی بات یہ پروو ہو گئی کہ واقعی اس کے اوپر تشدد نہیں ہوا تھا اور یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی ہوا تھا, تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ واقعی اگر پروف ہو گیا
کہ اس کے اوپر واقعی پولیس نے تشدد کیا تھا تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑی ہزیمت ہوگی, بہت بڑی شرمندگی ہوگی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو کارکن کے ساتھ جو ہے اس قسم کا سلوک ہوا ہے. سو میں دوبارہ دونوں سائڈس کو میں یہی کہوں گا کہ انتظار کریں, اس کی پراپر فورنزک ہونے چاہیے, پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن اس لڑکے کو انصاف ملنا چاہیے. وہ جو کچھ بھی ہے, جس طرح بھی ہے, اس کو انصاف ملنا چاہیے. مجھے اور بھی خبریں ملی, مجھے پتہ لگا کہ یہ لڑکا بڑا ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی ورکر تھا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جہاں پہ میں کسی بھی سیاسی کارکن کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میرا اختلاف صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں, یا وہ اگلے کو مار ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں, یا وہ اگلے کو ختم کر دینے کی باتیں کرتے ہیں. میرا اختلاف ان سے ہوتا ہے. وہ سیاسی رہنما, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر کے طور پہ اگر وہ اپنی پارٹی کو فالو کر رہا ہے, اپنے پارٹی کے رہنما کو فالو کر رہا ہے, میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. رسپیکٹ کرتے ہوئے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, براہ مہربانی. یہ وہ ڈیموکریسی ہے, یہ وہ جمہوریت ہے جس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اتنی پولرائزیشن آج ہمارے اس معاشرے میں ہو چکی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے, دوست دوست سے لڑ رہا ہوتا ہے, پرانے آپس میں دوست 25 سال پرانے دوست سیاسی معاملات کے اوپر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. اس معاشرے کو, اس پولرائزیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے, یہ میرا پاکستان نہیں ہے. میرے پاکستان کے اندر سیاسی اختلاف ہمیشہ ہوتا رہا ہے, 1947 سے لے کر آج تک ہوتا رہا ہے. یہ والی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی جو آج نظر آ رہی ہے. تو اس لیے اس شخص کو انصاف ملنا چاہیے, اور اگر اس کے والد صاحب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا ہے تو وہ بھی بے نقاب ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا کل, اور یہ خطاب بھی چینلز کے اوپر لائیو نہیں دکھایا گیا. ایک دو چینلز نے دکھایا, بول نے اور اے آر وائی نے دکھایا, لیکن وہ بھی ریکارڈڈ خطاب جو ہے دکھایا, لائیو خطاب ان کا نہیں دکھایا گیا. عمران خان صاحب کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے اوپر اسے لائیو دکھایا گیا. عمران ریاض خان صاحب کا جو چینل ہے, ہمیشہ کی طرح ان کا جو بیان تھا, ان کی جو تقریر تھی, ان کا جو خطاب تھا, وہاں پہ بھی اس کو لائیو دکھایا گیا. لیکن باقی جگہوں کے اوپر, مطلب فیس بک پہ بھی دکھایا گیا, جہاں جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل ہینڈلز ہیں, وہاں سے ان کو لائیو دکھایا گیا. لیکن دیگر جگہوں سے ان کو لائیو نہیں دکھایا گیا, جو کہ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ. ویسے تو میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا, لیکن میں بہت حیران ہوں اس بات پہ کہ جب پیمرا کی پابندی ہٹ چکی ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو لائیو کیوں نہیں دکھایا جا رہا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ویڈیو لنک میں جو خطاب کیا, انہوں نے اسی یہ جو کارکن ہے ذل شاہ, اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ہمارا کارکن ایک اسپیشل چائلڈ تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بتاتی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا. اس کے جسم پر 26 تشدد کے نشانات تھے, اس کے سر پر کسی ڈنڈے سے مارا گیا, اس کی تلی اور جگر پھٹ گیا جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی. اس سے زیادہ تشدد کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوبارہ خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے پڑھ کر سنایا ہے, اگر اس پر بھی قوم نہیں بولے گی تو اس قوم کو جینے کا حق اللہ نہیں دیتا. ہوتا ہوگا دہشت گردوں اور غداروں سے میں نے ایسا ہوتے کبھی نہیں دیکھا. اس کارکن نے زندگی میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے پرائیویٹ پارٹس پر بھی تشدد کیا گیا. ایک آدمی جب سے آیا ہے, میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر سینسر ہوگا. اچھا نام انہوں نے کیا لینا, وہ ویسے ہی عمران خان صاحب سینسر ہی ہوئے تھے, مطلب ظاہری بات ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہیں پہ. وہ ماہر تھا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے. ہم پہلے نہیں مانتے تھے شہباز گل کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ شہباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. اگر قوم یہ چیزیں بھول گئی تو ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا. کون سے ملک میں شکریہ باجوہ NRO2 کہنے پر تشدد کیا جاتا ہے. ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا پوری قوم جانتی ہے. اس جیسے صحافی سے ایسا کیا, پھر سوشل میڈیا کے بچوں پہ ان کو بھی ننگا کر کے مارا. پھر صحافیوں کے اوپر عمران ریاض, سمیع ابراہیم, ایاز امیر, جمیل فاروقی کو بھی ننگا کیا گیا. یہ سائیکوپیتھ ہے, یہ کوئی ذہنی مریض ہے جو ایسا کر سکتا ہے. اب یہ کہانی سنے تھا کیا, 30 اپریل کو الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک سیاسی جماعت نے اپنی ریلی نکالنی تھی. صبح پتہ نہیں کیا ہوا, ناکے لگ گئے, پولیس آ گئی, پھر واٹر کینن آ گئی, مارنا شروع کر دیا. اس دن ان کا اور لاشیں گرانے کا پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا ہے. اچھا اس میں مجھے پی ٹی آئی کے چند سورسز نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک رات پہلے تک 10:30-11 بجے تک جو پولیس کے اعلیٰ سربراہ تھے ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی کورسپونڈنس ہو رہی تھی, اس میں ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہوا تھا ریلی نکالنے کا. لیکن اس کے باوجود اگلے دن جو ہے یہ ساری چیزیں مال روڈ کے اوپر آ گئیں اور رستے بند کر دیے کہ نہیں جی کارکن نہیں جا سکتے.
انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہم پر مارشل لاء سے بری صورتحال ہو گئی ہے، دوسری طرف دوسروں کی پوری مدد کی جا رہی ہے، میرے 80 کیسز ہو چکے ہیں، کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیا جائے۔ کل شعیب شیخ کو پکڑ لیا، ان کا قصور یہ ہے کہ بول ہمیں کوریج دیتا ہے، جو 3 سے 4 چینل ہمیں کوریج دیتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ ARY کو بند کر دیا گیا۔ کل ہائی کورٹ نے پیمرا کا حکم معطل کیا، لیکن فون کر کے میری لائیو تقریر نہیں دکھائی گئی۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، فون کر کے میری لائیو تقریر نہیں دکھائی گئی، یہ بات میں نے کہی تھی اپنے ویلاگ کے اندر۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ویلاگ کو دیکھ کے عمران خان صاحب نے بات کی ہے یا ان کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے، میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم نے بھی بتائی تھی آپ کو کہ مختلف جگہوں پہ فونز گئے تھے اور کہا تھا کہ جی خان صاحب نظر نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا اب ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے، ضلع شاہ کے گھر پولیس پہنچ گئی، کس طرح کیس پیچھے کسی طرح یہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ضلع شاہ کو شاہدین نے دیکھا، پولیس وین میں بیٹھا دیکھا، اس کے باوجود کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ بنا رہے ہیں۔ پولیس والوں کے اندر سے ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، کوئی نامعلوم افراد ہیں۔ میرے کیس کو کور اپ کس نے کیا؟ ارشد شریف کے کیس کو کس نے کور اپ کیا؟ یہ بھی لوگ اب اس کو بھی کور اپ کریں گے، کیونکہ اس میں سے اور بھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں۔ ہم محسن نقوی IG اور CCPO کے اوپر کیس کریں گے۔ عدالت نے کہا پرانے CCPO کو لگایا جائے، عدالت کا حکم نہیں مانا جا رہا۔ KPK کا گورنر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہا۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک غلامی اور دوسرا حقیقی آزادی کا راستہ۔ میں نے برطانیہ میں وقت گزارا، وہاں ایسا ہوتا تو ساری قوم سڑکوں پر ہوتی۔ ایک طرف یہ چور ہیں، 2 سے 3 نامعلوم ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر کٹ جائے گا، جو انہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ ہمارا جرم کیا تھا؟ یعنی جرم بھی نہیں تھا، اور اتنا تشدد، اتنا دکھ کسی کا نہ ہوتا جتنا اس ضلع شاہ کا ہوا ہے۔ قوم تیار ہو جائے، ہم نے اس حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب عمران خان صاحب کی یہ جو سپیچ تھی جو نہیں دکھائی گئی مختلف چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو PTI کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اس کے صرف 28,000 ویوز تھے، اور عمران ریاض خان صاحب کا جو چینل ہے، یہ میں 6 گھنٹے بعد جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، 6 گھنٹے کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے چینل کے اوپر 97,000 اس کے ویوز تھے۔ تو مطلب آپ کل ملا کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1,25,000 ٹوٹل ملا کے 2 چینلز کے اگر آپ ویوز شامل کریں کوئی 1,25,000 بنتے ہیں۔ فیس بک کی میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہا، میں صرف یوٹیوب کے اوپر بتا رہا ہوں۔ تو میں جس طرح ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو کوریج ہوتی ہے اس کا ثانی نہیں ہے سوشل میڈیا۔ مطلب لوگ جس طرح ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں نا، سارے چینلوں کے اوپر اگر ایک لیڈر آنا شروع ہو جائے، اور فرینکلی سپیکنگ مطلب یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا جا رہا، مریم نواز صاحبہ کو ہر چینل کے اوپر جو ہے کٹ کیا گیا۔ کل وہ فیصل آباد گئی ہوئی تھی اور فیصل آباد میں انہوں نے تقریر کی تو تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، بلکہ لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ ARY اس وقت عمران خان صاحب کا یہ ریکارڈڈ خطاب چلا رہا تھا، عمران خان صاحب خطاب کر چکے، ویسے ریکارڈڈ خطاب چلا رہا تھا، تو ARY عمران خان صاحب کو چلا رہا تھا اور جیو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو چلا رہا تھا۔ تو بڑی ایک آئرنی تھی کہ دونوں چینل جو ہے نا وہ اپنے 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 نہیں پاکستان کے 2 لیڈروں کو دکھا رہے تھے، مطلب یہ بڑی ایک آئرنی تھی۔ تو یہ تصویر بھی میں نے اس وقت کھینچی تھی کہ دونوں جو ہے نا وہ اپنے اپنے نہیں، پاکستان کے لیڈر، میں پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں بار بار، یہ پاکستان کے لیڈروں کو دکھا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، پتہ نہیں دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، کیا ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں ہماری پارٹی کا پورا ایک نظام ہے۔ کل عمران خان نے بیان دیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پارٹی کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا۔ تو میرا خیال میں یہ میڈیا سے زیادہ یا اور کسی سے زیادہ یہ پرویز الہی صاحب کے لیے بیان تھا، یہ پرویز الہی صاحب کے لیے بیان تھا بہت ضروری کہ پاویں تسی صدر بن گئے ہو پر اے ذہن وچ رکھنا کہ وائس کپتان میں ہاں، جے کچھ ہویا تو پھر میں آ کے بیٹنگ کرنی جے، اے نہ سمجھ لینا کہ پارٹی تہاڈے کول آ جائے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دل میں جو ہے وہ دماغ میں یہ پلان بنا لیا ہوا ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، جو کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دوسری باری جو ہے وہ کس کی ہونی ہے، ایک یہ۔ اس کے علاوہ جناب ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے اور یہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی اور داؤد افریدی صاحب کی۔ یہ داؤد افریدی کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنما لگ رہے ہیں، ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں سنیے گا ذرا۔ پہنچے ادھر جاؤ، شکل دکھاؤ، جاؤ پہنچو۔ ٹھیک ہے سر۔ کل 50 بندے پکڑو، خود جاؤ، صبح سویرے نکلو کل یار، کل جاؤ تم خود جاؤ۔ کل کتنے بندے سر؟ کل 50 بندے تمہیں لے کے جانے ہیں، 50 ضرورت نکلو، 100 بندے کا خود لے کے جاؤ۔
सर कल इंशाल्लाह 50 लोग आएंगे। 50 नहीं 50 तुम करो, 50 दौलत से पकड़ो, 100 बंदे तुम करो, जाओ अपने अपना जाओ आप। सर एक काफिला आज निकल चुका है, दूसरा काफिला, तीसरा काफिला इंशाल्लाह हाँ हफ्ते को निकलेंगे। अभी कहा तुम साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सर नहीं, आज हम नहीं जा रहे हैं, कल जा रहे हैं सर। आज कौन जा रहा है? आज हमारी काफिला जो निकल चुका है, शफीजान और लोग वगैरह आ जा रहे हैं। ठीक है, आज चले गए वो लोग, कितने बंदे हैं? मेरे ख्याल में 20-15 होंगी गाड़ियाँ। नहीं गाड़ियाँ तो नहीं है, आपने 20-15 लोगों का कहा है सर। करो, जाओ अपने अपना जाओ, वहाँ पे खाने का जो उम्मीदवार है, टिकट होल्डर है, पहुंचे उधर, जाओ शक्ल दिखाओ, जाओ पहुंचो। ठीक है सर, ठीक। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू से मतलब अली अमीन गंडापुर साहब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी दिखाई दे रही है कि भाई 100 बंदे जो है वो आप लोग लेके जाएं, 50 बंदे, 100 बंदे जो हैं वो आप खुद कल लेके जाएं। तो बंदे बेसिकली कहाँ लेके जाने, ज़ाहिर बात है उधर ही ज़मान पाक ही लेके जाने होंगे कि वहाँ पे नफरी वगैरह जो है अपनी ज़रा तैयार की जाए। लेकिन मेरा दोबारा वही सवाल है, बंदे भिजवा देने हैं, इन लोगों को बैठ के जो है शील्ड बना देना है, खुद नहीं आना, खुद आके वहाँ पे खड़े नहीं होना। 8 तारीख को जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब खुद गायब थे, बड़े बड़े लीडर खैर गायब थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो गायब थे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।